بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو مذاکرات الیکشن کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اور جس پہ عدالت عظمیٰ نے یہ تجویز دی تھی کہ آپس میں بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیں بتا دیں، اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے پہلی سماعت میں کچھ اشارے ملے تھے، جس میں جو پی ٹی آئی کی جماعت کی طرف سے پہلے تو اسد قیصر کو یہ نمائندگی دینے کا اختیار عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین نے دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ مینڈیٹ چینج ہوا اور وہ شاہ محمود قریشی کے پاس آیا۔ اور شاہ محمود قریشی نے اسی دن پہلے جو مذاکرات کا سٹارٹ ہوا تھا اس پہ جو خبر آئی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ ہاں بہتر سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک بہتر سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے دن بھی سماعت جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ جو ہے اپنا کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی، اور سماعت جو ہے وہ اگلے دنوں پہ چلی گئی۔ اس کے بعد یہ جناب یہ کچھ چھٹیاں آ گئیں، اور اس کے بعد اب یہ پتہ یہ چلا کہ منگل کو یہ سماعت دوبارہ ہوگی۔ اب منگل تک جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو دیکھا جائے تو جب یہ مینڈیٹ چینج ہوا پی ٹی آئی کا، اور اسد قیصر سے یہ مینڈیٹ شاہ محمود قریشی کی طرف چلا گیا، تو اب یہ مذاکرات تو سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہونا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے فواد چودھری کا بیان بھی ایک آیا ہے، اور عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ادھر مذاکرات چل رہے ہیں، ادھر ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا پڑا، اور اس سلسلے میں بھی بڑا بابیلا مچا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ مذاکرات جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ کہ تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں تو اگر دیکھیں تو یہ جو شاہ محمود قریشی کے پاس جو یہ مینڈیٹ آیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کا مبصرین کا یہ خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو تعلق ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب سے بھی ہے، اور وہ ان کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو ہے یہ مینڈیٹ شاہ محمود قریشی کو دیا۔ اب ناظرین اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہم ایک سوال ہے، اور وہی سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہوگا، حکومت جو برسر اقتدار ہے، آیا پی ٹی آئی کو ہوگا، یا اس کا نقصان جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کا ہوگا؟ تو میرا جہاں تک یہ خیال ہے، اور مبصرین کا بھی یہ خیال ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کا ہوگا، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے ایک تجویز دی ہے، اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ جو دونوں جماعتیں جو ہیں مذاکرات سے کوئی حل نکالیں، اور اس پہ کوئی گنجائش چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نکالیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا جہاں تک یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ناکام ہوئے تو یہ جو ہے وہ جو ہے عدالت عظمیٰ کے اوپر بات آئے گی کہ وہ انہوں نے ایک تجویز بھی دی تھی، اور چونکہ وہ ایک حکم نامہ تو جاری ہو چکا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اور دن بھی بہت قریب ہیں۔ ادھر پی ڈی ایم کی جماعت کا ابھی تک یہی موقف ہے کہ چونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، یا فنڈز کا اجرا کابینہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، تو اب اس وقت جو ہے میرا خیال ہے عدالت عظمیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے فائدہ بھی ان کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو بھی گنجائش نکالنی ہے اس سے وہ گنجائش نکالیں گے۔ اب ناظرین آپ کو پتہ ہے دونوں دھڑوں کی طرف سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، یعنی جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ ہاں مذاکرات جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے ہونے چاہیے، جس پہ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے آ کے فوراً کہا کہ اس مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف اسی طریقے پی ڈی ایم کی جماعت میں خواجہ آصف نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان مذاکرات کا کوئی حل نہیں ہوگا۔
تو اب یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سلسلہ. دونوں طرف سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی کی کوشش ہوگی کہ یہ کسی بھی طریقے سے مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ کوئی ایک گنجائش نکلے. اب جو یہ سلسلہ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ جو بحران ہے عدالت کا, یہ بحران عدالت کسی طریقے سے اس کو ختم کرے گی مذاکرات کے نتیجے میں, یہ آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس پہ. ادھر ناظرین, پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ, اگر یہ جو ہے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو قوم جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو جائے, اور اب ہم اتنا بڑا اجتماع کریں گے کہ یہ جو ہے یہ فائنل کال ہوگی اور لوگ باہر نکلیں گے, اور ہم جو ہے وہ اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ بھی کروائیں گے, اور اپنی جو ہے وہ 14 مئی کی تاریخ جو ہے وہ اس پہ قائم و دائم رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین کہ آیا عدالت عظمیٰ کا اگر یہ بحران ہے وہ اس بحران سے نکلتی ہے اور یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس قدر گم و گم کی کیفیت ہے, مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, سیاسی ہلچل اپنی جگہ پہ ہے, درجہ حرارت کسی طریقے سے کم ہی نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, آیا چیف جسٹس صاحب اس پہ کوئی گنجائش نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میرا خیال ہے کہ آج جو ہے 1 مئی کی چھٹی ہے, اس کے بعد اب کل جو ہے جو سماعت ہوگی اس پہ کیا ہوتا ہے, مذاکرات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. کل تک کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ مذاکرات کے جو بھی فائنل ہوتے ہیں اس کو سپریم کورٹ, دونوں جماعتیں, دونوں حریفین فریقین جو ہیں وہ مطلع کرتی ہیں, اور اس کی روشنی میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین, اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.